حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام یہ دعا پڑھنا ترک نہیں فرماتے تھے۔ وإني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي۔ یا اللہ، بے شک میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ یا اللہ، بے شک میں تجھ سے معافی کا اور دین و دنیا میں اہل و عیال اور مال و اسباب میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ یا اللہ، میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور میری پریشانیوں سے مجھے امن دے اور میری حفاظت فرما، میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میری دائیں طرف سے، میری بائیں طرف سے اور میرے اوپر سے، اور میں اس بات سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے نیچے سے اچانک پکڑ لیا جائے۔ امام وقی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد زمین میں دھس جانا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3871۔ حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء بنعمتک وابوء بذنبی فاغفر لی فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور اپنی طاقت کے مطابق میں تیرے عہد اور تیرے وعدے پر قائم ہوں۔ میں اپنے اعمال کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں جو مجھ پر ہے اور اپنے گناہ کا بھی اعتراف کرتا ہوں، لہٰذا مجھے بخش دے۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن کے وقت یا رات کے وقت یہ دعا پڑھی پھر اس دن یا اسی رات فوت ہو گیا تو وہ انشاءاللہ تعالی جنت میں جائے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3872۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو فرماتے، اللہم رب السماوات ورب الارض ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر۔ اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے مالک اور ہر چیز کے مالک، اے دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والے، اے تورات، انجیل اور قرآن عظیم کو نازل کرنے والے، میں ہر اس جاندار کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس کی پیشانی تیرے قبضے میں ہے۔ تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، تو ہی آخری ہے، تیرے بعد کچھ نہیں، تو ہی ظاہر ہے، تجھ سے اوپر کچھ نہیں، تو ہی باطن ہے، تجھ سے پوشیدہ تر کوئی چیز نہیں۔ مجھ سے میرا قرض ادا کر دے اور مجھے فقر سے نجات دے کر غنی کر دے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3873۔